چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا علم حاصل کرے کہ جس کا میں پیروکار ہوں اس نے کیا حکم فرمایا ہے میرے لیے، اور میرے اندر کون کون سی خوبیاں اور صفات ہونی چاہیے جن کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ سب سے بہتر اور افضل مسلمان ہے۔ اس حدیث پاک پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے اور ایک ہی سوال کیا کرتے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے کہ اگر تو یہ نیا مسلمان ہے تو اس کے لیے کچھ اور معاملات ہیں، اس کو کچھ ارشاد فرما دیتے، اور اگر دیکھتے کہ یہ اسلام میں پختہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے پھر کچھ اور ارشاد فرما دیتے، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی سوال پوچھتا تو آپ دیکھتے کہ اس کے اندر کون سی ابھی خامی ہے یا اس کے اندر کون سی ابھی کمی ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معلم انسانیت بھی تھے۔ تو اس لیے ایک استاد کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں اگر کوئی کمی دیکھے یا کوئی خامی دیکھے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کی نشاندہی کرے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم، ایک استاد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ایک روحانی باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں، سارے نبیوں کے سلطان و سردار و بادشاہ تو ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ صفات بھی موجود ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیکھتے کہ اس کے اندر یہ ابھی کمی ہے یا یہ خامی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کو ارشاد فرما دیا کرتے تھے، اور وہ بعین ہی ویسے ہی ہوتا تھا جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور جو فرماتے تھے تو پھر اس کمی کو وہ بندہ دور کر لیا کرتا، اور اس طرح پھر جو اس نے سوال کیا ہوتا اس سوال کا جواب اس کو مل جایا کرتا تھا۔ آج وہی لوگ ہمارے سردار ہیں، آج وہی لوگ ہمارے ہادی ہیں، آج وہی لوگ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کی تربیت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر اور افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اکثر طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ بات مشہور ہے، میں تے منہ تے ہی گل کر دینا پاویں کسی نو اگ لگے، اور پھر یہ ہوتا ہے بندہ دل دا برا نہیں زبان دا کوڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زبان سے دوسرا بندہ محفوظ نہیں، دل کی بات نہیں ہو رہی، بات زبان کی ہو رہی ہے۔ فرمایا جس کی زبان سے بندہ محفوظ نہیں نا دوسرا، وہ سمجھ لے کہ ابھی وہ بہتر مسلمان نہیں ہوا، ابھی وہ صحیح مسلمان نہیں ہوا۔ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرے، اپنے الفاظ میں نرمی اور پیار اور محبت اور ملائمت لے کر آئے۔ ہمارے لہجے جب سخت ہوتے ہیں تو الفاظ بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان ہے نا، اس زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، مگر یہ زبان جب بولتی ہے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تختے پہ بھی چڑھا دیتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب دن
آتا ہے نا، تو سارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کس کے سامنے بولا؟ زبان کے سامنے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تیری مہربانی ہے تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہمارا بھلا ہوگا، وگرنہ ہمارا کچھ نہیں بچنا، تیرا جانا کچھ نہیں. اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول. ہمارے بزرگ خاص طور پر حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہر روز رات کو اپنی زبان پکڑتے تھے کہا جاتا ہے، اور زبان پکڑ کر خود اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، ابو بکر آج کیا کیا اس زبان سے بولا. تو ہمارے بزرگوں نے تو اپنا احتساب کچھ اس طرح سے کیا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دل دا برا نہیں، زبان دا ہی بس کوڑا ہے. اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت قرآن کے اندر یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ ترش روح ہوتے، اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، نرم لہجے سے بات کرنا، پیار سے محبت سے بات کرنا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہو تو وہاں پر بندہ اپنا لہجہ نرم رکھے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو تو بندہ نرم لہجہ اختیار کرے. جب صحابہ کرام کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہو تو بندہ نرم لہجہ اختیار کرے. اسی طرح جب ہمارے بڑوں کے بارے میں کچھ برا کہا جا رہا ہو تو ہم نرم لہجہ اختیار کریں، ایسا نہیں. ہاں، جب سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہو تو پھر ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی. بندہ سخت لہجہ اس وقت کرے گا جب نرم لہجے سے بات نہ بن رہی ہو، تو حد درجہ بندے کو نرم لہجے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. پھر جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور آج کل تو تھوڑا سا معاملہ اس سے بھی آگے ہے کہ جس جگہ گھی پڑا ہوا ہے اس کو گرم کر لو، خود بخود باہر آئے گا. تو میں نے یہ مثال دی ہے آپ کو، اس مثال سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ پہلے تو اپنا نرم لہجہ اختیار کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو نا تو اس کو روکنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے زبان سے روکو، تو بھائی اس کو زبان سے روکو نا، نہیں تو پھر ہاتھ سے روکو، اور اگر نہیں تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا جانو. اگر میں یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکالنا جسے کہتے ہیں، کہاوت ہے، مثال ہے نا، تو سیدھی انگلی سے اگر گھی نکالنا کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے یار، زبان سے پیار سے بات کر کے دیکھ لو. اگر نہیں تو پھر ٹیڑھی انگلی کر لو، یعنی پھر ہاتھ اٹھاؤ. اور پھر اگر دل میں ہی برا جاننا ہے تو کم از کم اس کے لیے کوشش ضرور کرتے رہو. مطلب کیا ہے بھئی، جس جگہ پر وہ گھی ہے اس کو گرم کرو، آہستہ آہستہ وہ خود بخود باہر آئے گا. یہ جو مثالیں اور کہاوتیں ہوتی ہیں یہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی بھی یہ سنت ہے مثال دے کر سمجھانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے مثال دے کے سمجھانا، اور اللہ پاک کی بھی سنت ہے مثال دے کے سمجھانا. تو اس لیے ہمیں ان مثالوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہم اپنے ہاتھ کو بھی غلط جگہ استعمال مت کریں. ایویں ہر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. کوئی غریب آدمی دیکھا تو اس کو 2 لگا کر بات کر دی، امیر آدمی دیکھا تو اس سے 2 کھا کر بات کر دی، یہ مناسب نہیں ہوتا. تو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف مت دیں. ابھی اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اسی پہ اس حدیث پاک کی تشریح میں اکتفا کرتا ہوں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمیں بہترین مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، پہلے تھا بہترین مسلمان، اب ہے کہ مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔ تھوڑی سی بات بڑی ہے، اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے۔ اسلام، جیسا کہ پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے حدیث جبریل میں سے ایک جز عرض کیا تھا، آج ایمان کا بھی جز عرض کرتا ہوں حدیث جبریل کے نام سے۔ حدیث پاک کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث پاک تقریباً موجود ہے کہ حضرت جبریل امین جو تھے بشری حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیے تھے کچھ۔ تو ان میں پہلا ایک سوال یہ تھا کہ حضور بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا مفہوم ہے، فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اللہ ہمت دے تو استطاعت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حج کر۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں بھی حکم فرما دیا، اور ساتھ توحید و رسالت کی گواہی ہو گئی۔ یہ ہے اسلام۔ اب جب سوال کیا حضرت جبریل امین نے کہ حضور ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا مفہوم یہ بنتا ہے، ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے، ایمان لائے، مان لے کہ اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اس کے سارے رسولوں پر یقین کرے، اللہ پر یقین کرے، اس کے سارے رسولوں پر یقین کرے، یعنی ایمان لائے، مان لے، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اچھا، ماننا جو ہوتا ہے نا، ماننا یہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ زبان سے اقرار ہوتا ہے، اقرار باللسان، دل سے تصدیق ہوتی ہے کہ تصدیق بالقلب۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان میں ساری باتیں تصدیق بالقلب سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو اسلام ارشاد فرمایا ہے وہ سب کی سب افعال سے تعلق رکھتی ہیں، کام ہیں جو کرنے والے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، گواہی زبان سے دینی پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، نماز کے لیے اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے، گھر سے چل کے آنا پڑتا ہے، پورے افعال کرنے پڑتے ہیں، حج کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر وہاں پر حج کے لیے باقی معاملات بھی ہیں، تو کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام میں کرنے والے ہیں کام، اور ایمان میں ماننے والے ہیں۔ گویا اسلام نام ہے کام کا اور عمل کا، اور ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا۔ تو اسلام اور ایمان میں دونوں میں فرق ہو گیا۔ تو اسلام میں بندہ مسلمان ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے، کچھ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 26ویں پارے میں ہے، قالت الاعراب آمنا، کچھ اعرابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ابھی مسلمان نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے، مسلمان اور مومن دونوں میں فرق ہے۔ جہاں کہیں بھی بزرگوں نے بات کی ہے نا مومن کی، تو وہاں پر بات تصدیق بالقلب کے ساتھ ہوئی ہے کہ مومن تو یقین کامل رکھتا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو تھوڑا بہت ڈگمگا بھی جاتا ہے، نیا نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ابھی باقی معاملات بھی پیچھے والے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، مگر جب بندہ مومن ہو جاتا ہے
تو پھر پکا ایمان والا ہو جاتا ہے، یقین کامل والا ہو جاتا ہے، پھر ڈاواں ڈول والی کوئی بات نہیں ہوتی، پھر بندہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں، کیونکہ جان، کسی کی جان لینا، یہ بندے کے دل میں بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بندے کے دل میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، بندے کو غصہ ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اسلام کے بارے میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب جب بندہ زبان سے بات کرتا ہے، یہ جب زبان سے بات نکلتی ہے نا تو بندے کے دل کو لگتی ہے جا کر، یہ زبان سارے فساد کی جڑ بن جاتی ہے، پھر اس زبان سے بندہ اچھے الفاظ استعمال کرے تو بہتر رہتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اور بات ارشاد فرمائی، ایمان اور مومن کے بارے میں الگ بات ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں وہ صحیح مسلمان ہے، اور جس سے مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو دوسروں کی، وہ بندہ مومن ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے جہاں جس کی چلتی ہے بندہ چلا لیتا ہے، اور جو مرضی کسی کی قبضے میں لے لیتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم، جب بھی کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تم پر سلامتی ہے میری طرف سے، سلامتی، اس کو گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تیری جان، تیرا مال، تیری عزت میری طرف سے محفوظ ہے، گارنٹی ہے۔ دوسرا بھی آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی یہی کچھ ہے۔ آج کل تو خیر ہمارے سلام کا انداز ہی بدل گیا، الفاظ ہی بدل گئے، السلام علیکم بھی کہتے ہیں، السلام علیکم، اور جی السلام علیکم، یعنی ہم مسلمان ہو کر بھی ایک دوسرے پر سلامتی نہیں دیتے، شاید ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کہیں کوئی ہمارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں ہم اس چیز سے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب بھی کسی کے ساتھ معاملات کرنے ہوں تو دل سے کریں نا، پیار سے کریں، محبت سے کریں، اور خلوص دل سے کریں، اللہ اس کا ثواب بھی دے گا۔ کرنے تو ہیں ہی معاملات، تو بندہ کرتا ہی ہے، ایک دوسرے سے ملتا تو ہے، تو پیار سے کر لو، کتنا اچھا ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، ہم اس پیاری بات کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو بری باتیں ہیں یا جو غلط باتیں ہیں یا جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہم ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، آگے کہتا ہے بندہ وعلیکم السلام، تو گارنٹی دیتے ہیں کہ جان، مال، عزت سب کچھ محفوظ ہے میری طرف سے۔ تو پھر دل میں اور دماغ میں کچھ اور نہیں چلنا چاہیے، پھر دل میں اور دماغ میں بھی یہی کچھ آنا چاہیے، بھائی یہ میرا مسلمان بھائی ہے، جس طرح اس کی عزت ہے میری بھی عزت ہے، جس طرح اس کا مال ہے میرا بھی اسی طرح کا مال ہے، جس طرح کی اس کی جان ہے اسی طرح کی جان میری بھی ہے۔ تو دیکھو بھائی اس کی عزت اور میری عزت کوئی دو ہے؟ اس کا مال یا میرا مال کوئی دو ہے کہ میں اس کو چراؤں گا یا اس میں خیانت کروں گا؟ اسی طرح کسی کی جان لینے میں حد درجہ احتیاط کریں۔ ایک آدمی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، میں چونکہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک موقع ایسا آیا کہ ایک دشمن تھا، تو اس کو پکڑنے کے لیے گئے، وہاں پر حملہ کر دیا۔ جب ایک آدمی کو مارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر بھی اس کی گردن اتار دی، اس کو مار دیا۔ اچھا، جو دوسرا میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے دور ہو گیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں جا کر میری شکایت لگائی اور کہا کہ حضور اس نے ایسا کیا، جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کیا واقعی تو نے ایسا کیا؟ عرض کیا حضور اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ فرمایا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا حضور اس نے بہت زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ فرمایا اس نے کلمہ پڑھا؟ عرض کیا حضور اس نے واقعی کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا تم نے پھر کیوں اس کو قتل کیا؟ جب قیامت کے دن یہ کلمہ سامنے آئے گا تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ آج ہماری حالت دیکھیے کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں،
لیکن ہم ان کو تانا دیتے ہیں اور مکاتب فکر کا الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے پاس ساتھ رہ کر نماز پڑھتے ہیں، باقی معاملات بھی کرتے ہیں، صرف ایک دو کام کا فرق ہونا، وہ بھی فروعی اختلاف کے ساتھ ہم ان کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہماری مساجد میں تو ہم ایسے آنکھ اٹھا اٹھا کر ان کو دیکھتے ہیں جیسے وہ کچھ غلط کر رہے ہوں۔ اچھا بھائی، کیا رفع یدین حضور کی سنت نہیں ہے؟ بولیے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن رفع یدین نہ کرنا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو کر رہا ہے وہ بھی حضور کی سنت ادا کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی حضور کی سنت ادا کر رہا ہے۔ ہم کیوں ایسے آنکھیں اٹھا اٹھا کر عجیب نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ہم اور لفظ سے یاد کرتے ہیں؟ اچھا، جو بندہ ہماری محافل میں نہیں آتا، حالانکہ وہ مسلمان ہے، باقی معاملات میں ہو سکتا ہے ہم سے وہ بہت زیادہ بہتر ہو، وہ ہماری صرف محفل میں نہیں آیا تو ہم نے کہہ دیا نہیں یہ تو وہ ہے، تو معاملہ تو خراب ہو گیا نا۔ حالانکہ محفل میں پوری پوری رات بیٹھنا کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے۔ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہو تو وہ بہتر ہو جائے گا معاملہ، وہ ہم سے اچھا مسلمان ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس کو اور نام دے دیا۔ تو اختلاف تو ہم ہی ختم کرنا نہیں چاہتے نا۔ تو اسلام تو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ ہمارے آقا کی جو بھی سنت ہے اس کو جو بھی ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے پاس اگر دلیل موجود ہے قرآن و حدیث کی تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو عجیب نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ مناسب نہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس آتے ہیں ہم، کہ اسلام اکٹھا کرنے کا دین ہے، دین اسلام توڑنے کا نہیں، جوڑنے والا دین ہے۔ ہم سب ایک ہو کر رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، متحد ہو کر رہے۔ ہر جگہ سے ہلاکت کی خبریں ہیں، مسلمان ہر جگہ پہ پریشان بھی ہیں، ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اکٹھے نہیں ہیں۔ جس کسی نے ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ یہاں باندھتا ہے نیچے باندھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا۔ اس نے کہنا کلمہ پڑھتا ہے، ارے پڑھتا ہے، مارو اس کو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ یہ رفع یدین کرتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اوپر ہاتھ باندھتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو فروعی معاملات میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا کرتے۔ جب قیامت کے دن کلمہ آئے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جو بھی کلمہ پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی کافر نہ کہیں۔ آخری فرمان ہمارے آقا کا سن لیجئے، سرکار نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ جس کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ آگے سے کافر نہ ہوا تو کافر کہنے والے کی طرف کفر واپس لوٹائے گا۔ تو کسی کو کافر مت کہو یار، اور کسی پر کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ قیامت کے نزدیک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جاہل لوگ فتوے دیں گے۔ تو ہر بندہ مفتی بننے کی کوشش نہ کرے، جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں وہ بندہ آ جائے، دوسرے چھوڑ دینا، آپ اپنی فیلڈ کو اختیار کریں، ہماری فیلڈ ہمارے پاس رہنے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد رکھے، متفق رکھے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں ایک بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کے درمیانی اختلافات کو دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر لیجیے۔